الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہم سب درود پاک عبادت کی نیت سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں. پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں. صفائی ہوتی جائے قلب کے ہر ایک لمحے میں. قرآن پاک جوں ہم پڑھتے جاتے ہیں اللہ کی معرفت اور محبت ویسے ویسے ہمارے آپ کے قلب و جگر میں اترتی چلی جاتی ہے. قرآن کریم کے ذریعے سے جو کچھ بھی معرفت محبت اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے وہ بہت عظمت ہوتا، بہت مضبوط ہوتا ہے. قرآن سے رشتہ حقیقت میں اللہ سے رشتہ ہے. قرآن ہر آن ہر گھڑی ایسی شان والے رب کا یہ کلام ہے اور ایسے رحمان کا یہ فرمان ہے جو رحیم ہے، کریم ہے، بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اب مسلمان جو اللہ کی قربت پاتا جاتا ہے اللہ کے مہربان ہونے کا ویسے ویسے یقین ہوتا چلا جاتا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں اکثر لوگوں کو اس سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. یوں تو پورے قرآن سے ہر مسلمان کو ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. وہ مسلمان کیسا جس کا لگاؤ قرآن سے نہ ہو. کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے میں نے سورہ اخلاص ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے، اسی کو لے لیجئے. اس سے مناسبت زیادہ ہو گئی. آپ کو کسی سورت سے زیادہ، کسی کو سورہ رحمان سے، سورہ یاسین سے، وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی اس صورت سے بھی بہت سے اصحاب کو لگاؤ ہوا، اس کی بشارت آ گئی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، یعنی ایک صحابی آئے اور فرمایا میرے آقا مجھ کو سورہ اخلاص سے بہت زیادہ انسیت ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت یعنی سورہ اخلاص کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کرا دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو بھی داخل کرائے جنت میں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی قرآن سے اور لگاؤ. تبھی تو اللہ والے کہہ رہے پڑھے جاؤ کلام پاک کو مخصوص لہجے میں. صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، مشہور راوی ہیں، 5374 احادیث ان سے مروی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جمع ہو جاؤ.
تو ہم لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہم لوگوں کے درمیان آپ نے بیان کیا کہ میں تمہیں ایک سورت بتاؤں، ایک سورت سناؤں جو 1/3 قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. کیا کہا؟ جو 1/3 قرآن کے برابر ہے. تو آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ بھی سن لیں. تو کہہ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یعنی آپ فرمائیے، تو کہہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا، نہ کسی کو جنا یعنی نہ کسی کو پیدا کیا اور نہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں، اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں. وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ الصمد اس کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت میں مکمل توحید اور ہر طرح کے شرک کی نفی اللہ نے کی، بیان فرمائی. مکمل توحید اور شرک سے نفی. شان نزول سن لیجئے اس کا تاکہ ذہن میں رہے. ایک مرتبہ مشرکین مکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کر رہے ہیں. وہ سوال کیسا؟ بے تکا، بےہودہ بات ہے، نادانوں جیسی، احمقانہ سوال. جیسے آج کل کچھ لوگ مولویوں کو پا جاتے ہیں تو اٹانگ پٹانگ کی بات ہے، بے سر پیر کی بات ہے. ووٹ کس کو دینا چاہیے پوچھیں گے، لیکن ووٹ کرتے اسی کو ہیں جس کی ان کی طبیعت ہوتی. مولوی کہنے پہ نہیں جاتے، اپنی مرضی، لیکن پوچھیں گے. اور کتنے تو ایسے ہیں سوال کرتے ہیں تو اپنے دوسرے ساتھی کو اشارہ دے دیتے ہیں آنکھوں سے، تمسخر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تمسخر کریں، آپ کے ساتھ بھی مسخرہ پن لوگ کریں گے، گھبرائے نہیں. بڑوں کی قدر اگر نہیں ہم کریں گے تو خود ناقدرے ہو جائیں گے. بات دوسری طرف نکل جائے گی. تو مشرکین مکہ آئے بے تکا بےہودہ سوال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے. دیکھ رہے ہیں اللہ کا نسب کیا ہے، ان کا حسب کیا ہے. اور دوسرا سوال جانتے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے اللہ پاک کس چیز کے بنے ہیں، کس دھات کے بنے ہیں. العیاذ باللہ. پھر اللہ نے یہ سورت نازل کر کے ان بیہودوں کا، ان احمقوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ جواب دیا ہے اللہ پاک نے. خلاصہ تفسیر سن لیں. مفتی شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ نے جو یہاں لکھا معرف القرآن میں خلاصہ تفسیر،
اس کا سبب نزول یہ ہے، حضرت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ یا مدینہ، اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں ہونے کا اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ اپنے رب کی صفات اور نسب بیان کیجیے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں، وہ خلاصہ بیان ہو رہا ہے، یعنی میرے محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ یعنی اللہ اپنے کمال ذات تو صفات میں ایک ہے، یعنی وہ ایسی باکمال ذات ہے جو ہر خوبیوں میں یکتا ہے۔ جتنی بھی خوبی ہیں، جتنی بھی صفتیں ہیں، وہ سب تو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے اپنے کمال ذات و صفات میں وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اب یہاں بریکر میں حضرت سمجھا رہے ہیں کہ کمال ذات سے مراد کیا ہے۔ کمال ذات یہ ہے کہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کمال صفات یہ کہ علم قدرت وغیرہ اس کے قدیم اور محیط ہیں، اور اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد اس کی ذات ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کے سب محتاج ہیں، یعنی اللہ غنی ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ تبھی دوسری جگہ قرآن میں کیا کہا، اللہ غنی وانتم الفقراء۔ اور ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے آپ اپنے کو بھی فقیر لکھتے تھے، اس لیے ہمارے اکابرین مشائخ آج بھی اپنے کو فقیر لکھتے ہیں، اور فقیر جبکہ سید ہیں۔ ہمارے خود مرشد اعظم حضرت مولانا پیر سید محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ سجادہ نشین خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ فضلیہ مسکین پور شریف، دیکھیے حضرت خود اپنے کو فقیر لکھتے تھے، اور جب اپنے مریدین کو سالکین کو مخاطب کرتے تھے تو کہتے تھے فقیرو فقیرو فقیرو۔ اور یہ بھی دیکھیے جہاں خانقاہ بنائے اس جگہ کا نام بھی مسکین پور رکھے، مسکین پور، اور آج بھی اسی نام سے وہ علاقہ جانا جاتا ہے۔ کروڑوں لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنا وہ مرکز، اسی مرکز سے فیض پا رہے ہیں جو پوری دنیا میں روحانی دنیا کے بے تاج بادشاہ کہے جاتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ۔ ان کا بھی خانوادہ تصوف اسی خانقاہ سے، ماشاء اللہ۔ اب سنیے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج ہیں، وہ غنی ہے، باقی تم سب ساری دنیا فقیر ہے، محتاج ہے، اس کے اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کی برابر کا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی برابری کا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسری روایت بھی سن لیجیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی 3 صورتیں بتاتا ہوں، 3 صورتیں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی۔ یہ تورات، زبور، انجیل یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں جو بڑے بڑے پیغمبر پر نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر،
انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ہاں اب ان کی اصل صورت مسخ کر دی گئی، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، لیکن یہ آسمانی کتابیں تھیں اور ہیں، اصل نسخہ تو اللہ کے یہاں موجود ہی ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے جو ہمارے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس میں بھی ہے، تو بیان فرماتے ہیں کہ سنیے کہ آپ نے فرمایا جو چاروں میں نازل ہوئی، رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں صورتوں کو نہ پڑھ لو۔ تین صورتوں میں کیا ہے؟ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، اور تیسری صورت سورہ اخلاص۔ یہ تینوں جب پڑھ لو تو پھر سویا کرو۔ وہ فرماتے اس وقت سے میں نے کبھی ان کو نہیں چھوڑا۔ اب پڑھتے یہ حضرات کیوں تھے اور کس لیے تھے وہ بھی سن لیجئے ایک روایت، اور یہ روایت جو ہے سورہ فلق میں، سورۃ الفلق میں اس کی تفسیر میں حضرت نے لکھی ہے، حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور سخت اندھیری رات تھی، سخت اندھیری رات تھی۔ ہم لوگ بھی اندازہ کر لیں جب بارش ہوتی ہے رات میں اور ہر طرف بادل چھایا ہوا ہوتا، دیکھیے کتنی گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اندھیری رات تھی، ہم لوگ آمنہ کے لال مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے کہ چلے دیکھیں پیارے آقا کہاں ہیں، تو تلاش کرتے ہوئے مل گئے۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہو کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ جی ہم آپ ہی کو تلاش فرما رہے تھے، ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو جب آپ کو پا لیا ان لوگوں نے، تو اب دیکھیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، کہا سنو، قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جب صبح ہو اور شام ہو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تمہیں ہر تکلیف سے امان ہوگا، یعنی حفاظت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بعض اکابرین کو ہم نے دیکھا وہ پڑھ کے دم کر لیتے ہیں، اور بعض روایتوں میں بھی ہے دم کر لیں، چہرہ سے شروع کریں پورا بدن مل لیا کریں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اس میں ہے، روایت میں ہی آگے بیان ہوگا انشاءاللہ، اور دوسری صورتوں کی فضیلت میں انشاءاللہ۔ تو فرماتی ہیں جب آپ کا آخری وقت تھا اس وقت میں پڑھ رہی تھی معوذتین اور سورہ اخلاص، تو آپ ہاتھ اپنا بڑھاتے، میں ان کے ہاتھ پر دم کرتی اور آپ پھر پھیرتے تھے۔ آگے لکھا ہوا یہ بھی ہے کہ امی عائشہ خود اپنے ہاتھ پر دم کر سکتی تھی، تو آپ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ سے پیارے آقا کا ہاتھ افضل تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بتا رہی ہیں، تو ہم لوگ جب کریں تو اپنے اپنے ہاتھ پہ دم کر لیں۔ ہاں کوئی ایسا مریض ہو جس کو سکتا ہو یا کوئی اور بیماری پریشانی ہو، اس کے لیے الگ بات ہے۔ ایک بات آخری بتا کے پھر بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ، نہیں تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کی تفسیر کبھی بیان ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اکثر بیان کرتا رہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ،
ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ آتے ہوئے دکھائی پڑے۔ تو آپ نے پوچھا، کس نے؟ امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ ھذا ابو ذر، تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ابو ذر ہے۔ تو آپ کو حیرت ہوئی، پوچھا او تعریفونہ، جبریل آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ ابو ذر ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہوا اشہر عندنا منہ عندکم، اصل میں ان کی جتنی شہرت آسمان پر ہے اتنی یہاں نہیں، اس سے کہیں زیادہ وہاں یہ شہرت یافتہ ہے۔ تو آپ نے پوچھا ھذہ الفضیلہ، یہ فضیلت آخر ان کو کیسے مل گئی؟ اتنا بلند بالا مقام میرے صحابی کو کیسے ملا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، دو خصوصیت ان کی بیان فرمائی۔ نمبر ایک، لصغرہ فی نفسی، ابو ذر اپنے دل میں، اپنے جی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یعنی بہت متواضع ہیں۔ یہاں تو ہم لوگ پتہ نہیں اپنے کو کیا کیا سمجھتے ہیں، کیا کیا گردانتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو متواضع بنائے، اور تواضع جو بھی ہم لوگ اپنائیں اللہ کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کیا، من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا، رفعہ اللہ، اللہ پاک ایسے کو بلند کر دیتے ہیں، ایسے کو چمکا دیتے ہیں۔ تو جو بھی ہم تواضع اختیار کریں وہ اللہ کے لیے۔ دیکھیے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی تواضع ایسی ہی تھی جس کے بارے میں امام الملائکہ امام الانبیاء سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لصغرہ فی نفسی، یہ اپنے جی میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے، وَكَثُرَتِ قِرَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور یہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی سورہ اخلاص کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس وجہ سے آسمانوں میں ان کا چرچا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو اس سورت کو خوب خوب پڑھ کر جو ہے اپنا مقام بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ایصال ثواب کرنا ہوتا، اکثر دیکھیے ہم لوگ اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، وہ فوراً یہی اعلان کرتے ہیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو، ایصال ثواب کر دیا جائے، جبکہ روایت سے معلوم ہوا یہ 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، ہاں قرآن پڑھنے کی فضیلت الگ ہے، وہ تو الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے اور اس کا مقام الگ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن جن صورتوں سے خصوصاً ہمیں آپ کو مناسبت ہے ان صورتوں کو بھی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔